میں سید مفیز آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم اور کراچی اسپیسیفک مسئلے کے ساتھ حاضر ہوا۔ ارادہ تو میرا یہی تھا کہ آپ سے اب عید کے بعد ہی بات کروں، لیکن کیونکہ جو ایک بات میں مسلسل آپ سے کہتا آ رہا ہوں کہ دنیا کے حالات جس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اس کا امپیکٹ یقیناً ہماری سیاست پر بھی پڑ رہا ہے، اور ہم چاہتے ہوئے بھی سندھ اور کراچی کی سیاست اور یہاں کے حالات سے خود کو جدا نہیں کر سکتے۔ 60 کی دہائی میں کراچی کو منی پاکستان کا نام دے کر یہاں کے ساحل، وسائل اور زمینوں پر قابض ہونے کے لیے دیگر صوبوں اور شہروں سے لوگوں کو لا کر نہ صرف بسایا گیا، بلکہ آج تو نوبت یہ تک آ گئی کہ مالکی کے نام پر بانیان پاکستان کی اولادوں اور ان کے آباء و اجداد کے خلاف باقاعدہ منظم طریقے سے سندھ بھر میں نفرت انگیز مہم کا آغاز کر دیا گیا، اور اس مہم میں شدت 7 دسمبر سے آئی۔ کلچرل دہشت گردی کے ذریعے کراچی اور سندھ کی دوسری بڑی اکائی مہاجر قوم کی تہذیب اور کلچر کی تذلیل کی جانے لگی، اور یہ تضحیک محض سوشل میڈیا پر ٹک ٹاکر، ویلاگر یا یوٹیوبر کے ذریعے ہی نہیں شروع کی گئی، بلکہ حکومتی اور سرکاری سطح پر بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ اس مہم کی سرپرستی کی جا رہی۔ ماروی میمن جو کہ مشرف کے دور میں وزارت کے مزے لیتی رہی اور پھر اپنے اندر کے تعصب سے مجبور ہو کر لیاری امن کمیٹی جو کہ گینگ وار کا ایک پولیٹیکل ویگ تھا، اس کی ریلیوں اور پروگراموں میں شریک ہوتی رہی، آج اچانک ایک عرصے کے بعد انہیں نہ جانے کہاں سے پتہ لگا کہ سندھ کی تاریخ کو 78 سال سے مسخ کیا جا رہا ہے، اور اسے درست کرنے کے لیے محترمہ نے ایک فورم تشکیل دیا جس میں تمام سندھی اکابرین کو شامل کیا گیا، اور اس حوالے سے آدھے گھنٹے کی پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنا لائے عمل اور ایجنڈا بتایا، جس کا کہ عنوان تھا ہسٹورین ود آؤٹ بارڈر، یعنی سندھ کی تاریخ کسی سرحد کی محتاج نہیں۔ مجھے یہ پریس کانفرنس سن کر اس بات کا یقین ہو گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور جی ایم سید نے جس مہاجر دشمنی کا بیانیہ اپنے دور سے شروع کیا تھا، وہ صرف ان دونوں کے ذہنوں کی اختراع یا ان کا بغض اور تعصب نہیں تھا، بلکہ یہ ہر سندھی کے ذہن میں بٹھایا گیا کہ مہاجر تمہاری زمین پر قابض ہے اور تمہارے وسائل کو لوٹ رہے ہیں۔ اور محترمہ ماروی میمن صاحبہ کے فورم کا عنوان دیکھ کر اس بات کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ سندھو دیش کا نعرہ لگانے والے نسل پرست صرف شفیع محمد برفت یا قادر مکسی کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سندھ میں رہنے والے تقریباً ہر سندھی کی خواہش ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہسٹورین ود آؤٹ بارڈر کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ابھی چند ماہ پہلے ہی انڈین ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ کیا پتا کل کو سندھ پھر سے انڈیا کا حصہ بن جائے۔ بھارتی وزیر دفاع کے اس بیان کی حمایت اس وقت جسمم کے چیئرمین شفیع محمد برفت نے کی تھی، اور نہ صرف حمایت کی تھی بلکہ ان سے مدد کی بھی درخواست کی تھی۔ ماروی میمن صاحبہ کے سندھ کی تاریخ کو بارڈر کے اس پار یعنی بھارت سے جوڑنے کا مطلب بھارتی وزیر دفاع کے بیان کو سیکنڈ نہیں کرتا۔ اور چلیں میں ان کے روحانی اور نظریاتی پیشوا جی ایم سید کے کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو ماروی میمن کی اچانک پریس کانفرنس کرنے اور سوشل میڈیا پر مہاجروں کے خلاف شروع کی جانے والی نفرت انگیز مہم کا بھی پتہ چل جائے گا۔ جی ایم سید کے خیالات اور نظریات سے تو سندھ اور پاکستان کیا پوری دنیا واقف ہے۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کے اکھنڈ بھارت کے خواب کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میری بھی دلی خواہش ہے اور بھارت اور پاکستان کی کنفیڈریشن قائم کی جائے۔ اور موصوف نے جو پاکستان کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی جس کا نظریہ بھارت سے الحاق تھا، اور یہ کتاب جو پاکستان اب ٹوٹ جانا چاہیے دہلی سے شائع ہوئی تھی، اس کے ہندو پبلشر لجپت رائے نے جو اس کتاب کی تحریر کے بعد تاثرات دیے تھے، وہ بھی ماروی میمن کی سوچ کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہمیں شری جی ایم سید کی یہ کتاب چھپواتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا دیش ہم سے دور تو ہے لیکن ہمارے روحانی رشتے سندھو ماں سے اور سندھیوں سے آبائی محبت کے استوار ہیں، اور اس نے روحانی طور پر ہمیں ایک دوسرے کے نزدیک کر رکھا ہے۔ سندھ کے عظیم فرزند کی اس کتاب سے پہلے بھی ہم کچھ کتابیں چھپوا چکے ہیں، اب یہ کتاب چھپوا رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ہند اور سندھ کے سندھیوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اس ہندو پبلشر کے تاثرات سن کر آپ کو بھارتی وزیر دفاع کے بیان اور ماروی میمن کے جذبات میں کوئی فرق دکھائی دیا؟ دراصل جی ایم سید کے اس خواب کی تعبیر میں سب سے بڑی رکاوٹ بادیان پاکستان کی اولاد ہے۔
اور جس دن سے کراچی صوبے پر باقاعدہ طور پر پہلی بار ہر سطح پر آواز اٹھنی شروع ہوئی، اور پھر اس حوالے سے سابق گورنر کامران خان ٹیسوری نے گورنر ہاؤس میں کراچی کے مستقبل کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اجلاس کیا کہ جس میں سندھ کی انتہائی معتبر اور معزز شخصیات کو بلا کر اس پر رائے لی۔ تب سے یہ نسل پرست کھل کر سامنے آ گئے۔ اب انہیں سندھو دیش کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ کراچی جو ان کی نسل در نسل عیاشیوں کو پورا کر رہا تھا، جسے انہوں نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھ رکھا تھا، وہ سونے کا انڈا ہاتھ سے جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ پہلی بار کراچی کے غیر سیاسی لوگوں نے 18 سال کی بدترین گورننس اور کرپشن سے تنگ آ کر کھول کر ان نسل پرستوں کے خلاف نہ صرف اعلان جنگ کیا، بلکہ آرمی چیف سے ہونے والی تاجر تنظیموں کی ملاقاتوں میں بھی کراچی کو ان نسل پرستوں سے نجات دلانے کے لیے بھی کراچی کو صوبہ یا انتظامی یونٹ بنانے کی تجاویز دی گئی، جس کے بعد چھپی ہوئی سازشیں دھمکیوں کی شکل میں سامنے آنے لگی۔ ماروی بیگم صاحبہ جو خود کو بڑا پڑھا لکھا اور تعصبات سے بالاتر کہا کرتے تھے، انہوں نے آج کے اس اجتماع میں بلائے گئے تمام شرکا کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ ہم سندھ کی تاریخ کو بیونڈ دا بارڈر بھی متحد اور منظم کریں گے، اور اس حوالے سے ہم کسی رکاوٹ یا سازش کو برداشت نہیں کریں۔ تو میرا ان سے صرف یہ سوال ہے کہ محترمہ، آدھے گھنٹے کی اس پریس کانفرنس میں آپ کا مخاطب کون تھا؟ کون آپ کے تاریخی اور تہذیبی ورثے کو ڈسٹرائے کر رہا ہے؟ آپ کو کم از کم اپنے دشمن کو تو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تھا۔ اندرون سندھ اور کراچی کی تقسیم کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو کو اگر آپ دشمن کہہ رہی ہیں کہ جنہوں نے 2 لسانی بل اور کوٹا سسٹم کے ذریعے اربن اور رولر کی ڈیوائیڈ کی تھی، تو آپ کو کھل کر اس پر بات کرنی چاہیے تھی۔ بھٹو سے لے کر آج کے دن تک ان کی حکومت کا کراچی کے ساتھ ستیلا پن قوم کو بتانا چاہیے تھا۔ آپ نے نہ پیپلز پارٹی کی کراچی کو تباہ کرنے کی سازش پر بات کی، نہ اس کوٹا سسٹم پر سوال اٹھائے کہ جس نے کراچی کو سندھ سے الگ کیا۔ دراصل آپ کا مخاطب سندھ کا مہاجر تھا، وہ مہاجر جو اب آپ کے چہروں سے نقاب اترنے کے بعد آپ کے تعصب، نفرت اور بغض سے مایوس ہو چکا ہے، اور اب وہ بھی فیصلہ کر چکا ہے، لیکن وہ آپ کی طرح ود آؤٹ بارڈر یا بیونڈ دی بارڈر بات نہیں کر رہا۔ وہ تو ود ان کانسٹیٹیوشن اور ود ان پاکستان اپنا حق حاصل کرنے کی بات کر رہا ہے، جو کہ کراچی صوبے کی شکل میں لے گا، اور اس حق سے اسے کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ لہذا دوز دھمکیوں سے بہتر ہے کہ پڑھے لکھے اور مہذب لوگوں کی طرح ٹیبل ٹاک کے ذریعے بات کی جائے۔ دریائے سندھ کو خون سے رنگ دینے کی دھمکی انہیں نہ دی جائے جو خود خون کے دریا عبور کر کے پاکستان بنانے والوں میں شامل ہیں، اور جنہوں نے آپ کو سندھی سے پاکستانی بنایا۔